جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہوں کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رمیسس ثانی لکھا گیا ہے۔ فرعون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا تھا اور خود کو مقدس ہستی ظاہر کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے کہا کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ نہایت ہی ظالم، سرکش اور متکبر تھا۔ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت ترین سزائیں دیا کرتا تھا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین تھی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے تھے اور ان پر قبطی لوگ بے انتہا ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی حیثیت صرف غلام کی سی تھی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کریں گے، اور بنی اسرائیل میں سے جو شخص بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معبوس فرمایا۔ انہوں نے فرعون کو دعوت توحید دی اور اسے سرکشی اور تکبر سے توبہ کرنے کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور فرمایا، ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو، اور سلامتی اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ فرعون کہنے لگا کہ تمہارا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔ فرعون کے مطالبے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اژدہے کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، لیکن سرکش فرعون کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، تم چاہے جو نشانی لے آؤ، میں ایمان لانے والا نہیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے فرعونیوں پر ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح نشانی تھی، جس سے وہ مصائب میں مبتلا کر دیے گئے۔ کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی فرعون اپنی انا اور ضد پر ڈٹا رہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور بنی اسرائیل پر لشکر کشی کر کے انہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف نکل جائیں۔ لہٰذا آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے راتوں رات نکل پڑے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑا۔ شام کے وقت تک وہ بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس تاریخی واقعے کو کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، بس انہوں نے صبح کا اجالا ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وحی کہا کہ آپ لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریے، اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریا میں مارا تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا۔ اللہ پاک نے بیچ سے رستے کو واضح فرما دیا، مگر بنی اسرائیل کے کچھ قبائل، کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہماری آپس میں بنتی نہیں، اپنے خدا سے کہہ کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا کے 12 علیحدہ علیحدہ جگہوں پر اپنا عصا مارا تو 12 علیحدہ علیحدہ رستے بن گئے، اور وہ 12 قبائل اپنا اپنا رستہ پہچان کر اس دریائے نیل سے گزرنے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے دوسری جانب پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے تو پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں فرعون چیخ کر پکارنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔
دوستو امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔